بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ پروردگار عالم آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی تمام جائز حاجتوں کو پوری فرمائے، آمین۔ ناظرین، آج کے اس دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انسان طرح طرح کے مشکلوں میں گرفتار ہے، اور سب سے بڑی مشکل آج کے دور میں انسان کی یہ ہے کہ کتنا بھی وہ پیسہ کما لے مگر وہ محسوس کرتا ہے کہ ان پیسوں میں برکت ہی نہیں ہے، بلکہ وہ آخری مہینے کی تاریخ آتے آتے تنگدستی کا شکار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے قرض کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور پھر قرض آہستہ آہستہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس کا ادا کرنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، آج آپ کی خدمت میں اسی سلسلے میں کچھ اہم اذکار اور ذکر کو لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ جو بہت ہی مجرب ذکر ہیں کہ اگر ان اذکار کی پابندی سے تلاوت کی جائے، ان اذکار کو پابندی سے پڑھا جائے تو پروردگار عالم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمارے مال میں ایسی برکت عطا فرمائے گا، ایسی برکت عطا فرمائے گا کہ ہماری تنگدستی بھی دور ہو جائے گی اور ہمارے سارے قرض بھی ادا ہو جائیں گے۔ تو وہ اذکار کون سے ہیں اور ان کو کس طرح کتنی مرتبہ ادا کرنا ہے، یہ سب میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ناظرین، سب سے پہلا ذکر جو میں آج بتانے والی ہوں یہ وہ ذکر ہے کہ جو مولائے متقیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مروی ہے کہ مولا علی کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے، مولا میرے اوپر بہت قرض ہیں، آپ میری کچھ مدد کر دیجئے۔ مولا فرماتے ہیں، اے شخص، اس وقت تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو میں تجھے عطا کر دوں، لیکن میں تجھے ایک ایسی دعا کی تعلیم دینا چاہتا ہوں جو خود مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی تھی کہ جب مجھ پر قرض آ گیا اور میں خود مقروض تھا تو میں نے جا کر جب رسول اللہ سے فرمایا کہ مجھ پر قرض ہے اور میں مقروض ہو گیا ہوں، تو رسول اللہ نے مجھے اس دعا کی، اس ذکر کی تعلیم دی تھی اور کہا تھا، اے علی، اگر اس ذکر کی پابندی سے تلاوت کرو گے تو اللہ اپنے فضل و کرم سے تمہارے قرض کو ادا فرمائے گا، تو کیوں نہ میں تمہیں بھی وہ دعا کی تعلیم دوں۔ ایک مرتبہ سائل کہتا ہے، جی مولا، مجھے ضرور اس دعا کی تعلیم دیجیے۔ تو امام نے اسے یہ دعا تعلیم فرمائی، اور وہ دعا یہ ہے، اللہم اغننی بحلالک عن حرامک وبفضلک عمن سواک۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، تو مجھے بھی غنی کر دے حلال کے ذریعے اور حرام سے محفوظ رکھتے ہوئے، اور اپنے فضل سے اتنا عطا کر دے کہ تیرے سوا کسی کا محتاج نہ رہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر پہاڑ کے برابر بھی تیرے اوپر قرض ہو تو اللہ اسے بھی اپنے فضل سے عطا کر دے گا۔ تو ناظرین، بہت ہی مجرب ذکر ہے، اس ذکر کی جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس ذکر کو پڑھنے کی عادت بنا لیں، اپنی نماز، اپنی دعاؤں میں اس ذکر کو ضرور پڑھیں، انشاءاللہ پروردگار عالم اس ذکر کے طفیل میں آپ کے تمام قرض کو ادا فرمائے گا۔ شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں کہ جن کی قبر مطہر اس وقت حرم امام رضا علیہ السلام میں موجود ہے، یہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر بھی ایک مرتبہ بہت قرض آ گیا، تقریباً 1500 مسقال مجھ پر قرض تھا اور میں اسے ادا نہیں کر پا رہا تھا، بہت پریشان تھا، بہت زیادہ نگران تھا کہ میں کیسے اتنا قرض ادا کر پاؤں گا۔ کہا اس وقت یہ روایت میری نظروں سے گزری اور پھر میں نے اس ذکر کو اپنی عادت بنا لیا اور صبح و شام اس ذکر کو پڑھنے لگا، اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ ابھی کچھ دن، کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ پروردگار عالم نے اپنے فضل سے مجھے اتنا عطا کیا کہ میں نے اپنے تمام قرض کو ادا کر دیا۔ تو ناظرین، بہت ہی مجرب یہ عمل ہے، ہمارے علماء بہت تاکید کرتے ہیں۔ ہمارے علماء میں محسن امین عاملی ایک عالم دین گزرے ہیں جو فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے نماز کے قنوت میں اس ذکر کو اپنی عادت بنا لیا، میں کبھی فقر و تنگدستی میں مبتلا نہیں ہوا۔ تو اس ذکر کو اپنی عادت بنا لیں، انشاءاللہ کبھی آپ جو ہیں وہ فقر و تنگدستی میں مبتلا نہیں ہوں گے، اور اگر آپ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ کے اوپر بہت قرضہ ہے، تو پروردگار عالم اپنے فضل سے آپ کے تمام قرض کو بھی ادا فرما دے گا۔ دوسرا ذکر جو ناظرین میں لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ قرآن کی آیت ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، ہم نے تجھ پر ہی بھروسہ کیا ہے اور تو بہترین کارساز ہے۔ آپ دیکھیے، یہ وہ آیت ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت اسی آیت کی تلاوت کی تھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ بے شک اللہ ہی میرے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔
تو اس ذکر کو، اس آیت کو بھی اگر ہم مستقل اپنے زبان کا ورد بنا لیں تو ہر مشکل ہمارے لیے آسان ہو جائے گی، اور جس طرح سے اللہ نے جناب ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا تھا، ویسے ہی پروردگار عالم ہماری بھی مشکلوں کو ہمارے لیے آسان فرمائے گا۔ ناظرین، تیسرا ذکر ہے، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وہ آیت ہے کہ جو جناب یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے شکم میں پروردگار عالم نے ڈال دیا تھا، تو جناب یونس نے 40 دن تک اسی آیت کا ذکر اپنی زبان پر جاری رکھا، اور یہ اتنا مجرب ذکر ہے، اتنی مجرب آیت ہے کہ اس نے اللہ کے غضب کو بھی خاموش کر دیا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ تو یہ آیت بھی اگر ہم اپنی زبان کا ورد بنا لیں تو ہماری ہر مشکل آسان ہوگی اور ہماری فقر و تنگدستی بھی دور ہو جائے گی۔ اور آخری جو چوتھا ذکر میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، یہ بھی وہ ذکر ہے کہ جسے خود مولا متقیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ یہ ذکر پڑھے گا، اس کو پروردگار عالم 4 انعامات سے نوازے گا۔ سب سے پہلا انعام کہ وہ فقر و تنگدستی اس کی دور ہو جائے گی۔ دوسرا انعام، قبر کی وحشت سے اسے نجات ملے گی، اللہ مال و دولت سے نوازے گا اور جنت کے تمام دروازے اس کے لیے کھول دی جائیں گے۔ تو وہ ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین۔ اس ذکر کو روزانہ اپنی ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اس ذکر کو پڑھیں، انشاءاللہ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد کے آپ کی تمام فقر و تنگدستی کو دور فرمائے گا اور آپ پر مال و دولت سے آپ کو نوازے گا اور جنت کے تمام دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے اور آپ کی زندگی میں خوشحالی ہی خوشحالی آ جائے گی۔ اور ناظرین، یہ وہ کلمہ ہے کہ جو رسول اللہ کے روضہ مبارک کی جالی پر بھی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ بہت ہی مجرب ذکر ہے، اس کو بھی اپنی زندگی کا جز بنا لے، انشاءاللہ تمام پریشانیوں سے نجات ملے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔